نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا اتصلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عزیزان گرامی، پچھلا جمعہ چھوڑ کر گزشتہ جمعوں سے مختلف عنوانات کے ساتھ دروس جمعہ اور اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ رہی تھی۔ الحمدللہ یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ تعالی وہ ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہوگا۔ جو احادیث مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے، بہت اختصار کے ساتھ اس کی تشریحات آپ کی ذہین سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کی تقریر یا آج کے خطاب یا آج کے درس کا عنوان ہے آؤ ماہ رمضان کو قیمتی بناؤ۔ آؤ ماہ رمضان کو قیمتی بناؤ۔ ہمارے آقا ایک دعا فرماتے تھے جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تھا، ہلال نظر آتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اس حدیث مبارکہ میں درازی عمر کی دعا مانگی آقا نے، لمبی عمر ہو۔ جہاں آپ اپنے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، لمبی عمر کے ساتھ بھی دعا مانگے، اے اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما تاکہ تیری بندگی کر سکے۔ عیاشی نہیں، عیاشی کے لیے دعا نہیں مانگنی، بندگی کے لیے دعا مانگنی۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا نے دعا مانگی ہے، اے اللہ ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما،
اور میری اتنی لمبی عمر کر تاکہ ہمیں رمضان شریف نصیب ہو جائے. ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان شریف تک پہنچا. کیا مقصد ہے حضور کا؟ کہ میری عمر اتنی لمبی کر میرے پروردگار کہ رمضان شریف کا مہینہ پاؤں اور تیری بندگی کا حق ادا کر سکوں. بہت قیمتی دعا ہے، بہت قیمتی حدیث مبارکہ ہے. تو اس لیے اپنی جب ڈھیر ساری دعائیں مانگتے ہو تو اس میں صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر کی بھی دعا مانگا کرو. ہر چیز کا مزہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہے. کھانے کا، پہننے کا، گھومنے کا، عبادتوں کا، رہنے کا. بیماریوں کا مربع ہو گیا تو پھر یہ تمام چیزیں ہیج، کچھ نہیں. عبادت کا جو مزہ ہے، اس کی جو لذت ہے، اس کا جو ذائقہ ہے، وہ جوانی میں نظر آتا ہے. اس لیے آقا دعا مانگتے تھے، ہم بھی دعا مانگا کریں لمبی عمر کے لیے تاکہ اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں. ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میرے امتی نے رمضان شریف کا مہینہ سلامتی سے گزار دیا، اللہ اس کا پورا سال سلامتی سے گزارے گا. کیا مطلب ہے سلامتی کا؟ امن و امان کے ساتھ اس مقدس مہینے کی عبادت کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اگر کوئی میاں اناڑی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آپ سے اڑ گیا تو خاموشی اختیار کر لے. تو سلامتی کے ساتھ گزرے گا. ہماری ذات سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے کسی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ پورا سال سلامتی کے ساتھ گزارے گا. ایک تو اس حدیث مبارکہ کو گرہ میں باندھ لو، گرہ میں باندھ لو. دوسری چیز، روزہ، تراویح، نوافل، تہجد، اشراق، اوابین، چاش، ذکر، تلاوت، یہ عبادت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. لیکن میرے بزرگوں، میرے بچوں، ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہ رمضان کا احترام بھی کرنا ہے. ایک مہینے کے لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے واسطے ایک مہینے کے لیے گناہ چھوڑ دو، پھر دیکھو تمہارا مقام کیا ہوگا. اس کا احترام بھی کرنا ہے. دن میں اگر کوئی معذور شرعی ہے، ماہر فن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے اور کوئی بیماری اس کو لاحق ہے، تو وہ تو فدیہ ادا کرے. یہ معذورین کا چیپٹر الگ ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے بھی حق یہ ہے، اگر کھانا ہے تو گھر میں جا کے کھاؤ، پردے کے ساتھ کھاؤ، سرعام نہیں. سرعام یوں کھاتے پیتے پھرنا رمضان کے مقدس مہینے میں، یہ ماہ رمضان کی توہین ہے.
اس لیے اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالی اس کی غفاری کے قربان جاؤں، چھوٹے سے عمل پر جنت بھی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر تھے، جو تاریخ داں ہیں یا جنہوں نے علماء دیوبند کی تاریخ کو پڑھ رکھا ہے، پنڈت سوامی سردانند بڑے مناظرے ہوئے ہیں، جو اخبار تیز کا بھی شاید ایڈیٹر تھا کسی دور میں، بڑے مناظرے۔ تو ایک مناظرے میں حضرت علامہ قاسم نانوتوی سے پوچھا پنڈت سوامی سردانند نے کہ حضرت آپ جنت کی گہرائی، جنت کی اونچائی، جنت کی لمبائی، جنت کی چوڑائی بتاؤ کتنی ہے؟ یہاں عقلی جواب کی ضرورت تھی، نقلی نہیں، بڑے حاضر جواب۔ ارشاد فرمایا، پنڈت جی آپ نے گنگا سینکڑوں مرتبہ دیکھ لی ہوگی، ذرا اس کی گہرائی بتا دو، یہ کتنی گہرائی ہے، اس کی کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑان ہے، بتائیے۔ لاجواب۔ دوسرا سوال کیا پنڈت سوامی سردانند نے کہ حضرت یہ بتائیں کہ دنیا میں شراب حرام کیوں ہے اور جنت میں حلال کیوں ہے؟ بڑے معقول سوالات تھے۔ فرمایا، پنڈت جی دنیا میں شراب کی حرمت کی علت ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی دلیل ہے، اس کی علت ہے کہ دنیا کی شراب میں نشہ ہے، جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہے، اس لیے وہ حلال اور یہ حرام۔ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہی علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، بڑے مناظر تھے، اور 1857 کی جنگ کے ہیرو بھی تھے۔ یہ سارا انقلاب آزادی کا تحریک دارالعلوم دیوبند سے زندہ ہوا ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک بنیا تھا، انتقال ہو گیا۔ خواب میں علامہ قاسم نانوتوی نے بنیوں کو دیکھا، جنت میں ہے، جنت میں۔ فرمایا، لالا جی آپ جنت میں کیسے؟ ساری زندگی سود کھایا، سود ان کا تو پیشہ ہے، ڈنڈیاں ماری تو ناپ تول میں کمی کری، تو جنت میں کیسے؟ بڑا احترام کرتا تھا علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس بنیے نے کہا، حضرت جی رمضان شریف کے مہینے میں ایک مرتبہ میرا بچہ دن میں کھا رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹ دیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رمضان چلنا ہے اور تو دن میں کھاتا پیتا پھر رہا ہے۔ بس یہ ڈانٹنا اللہ کو پسند آ گیا، عین مرتے وقت اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا اور میرا داخلہ جنت میں۔ اس ڈانٹ کی برکت سے اللہ نے، چونکہ انٹری جو ہے جنت میں وہ بغیر ایمان کے نہیں ہے۔ کتنے ہی تپسیائیں کر لیں، کتنے ہی مجاہدے کر لیں، عرش تک پہنچ جاؤ، ایمان نہیں تو جنت میں نو انٹری، ختم۔ جنت میں داخلہ ایمان کے ساتھ ہے، اور جنت کی جو بقیہ نعمتیں ملیں گی وہ اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، لازم ملزوم ہے دونوں کے لیے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بچوں، اس ماہ مبارک کا احترام بھی کرنا ہے،
دن میں کھانے پینے سے احتراز کرنا ہے، یہی اس کا احترام ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، چونکہ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ تو ہماری پوری باڈی کا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، نفس کا بھی روزہ ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں اللہ کے یہاں پہنچاؤ گے تو انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا بدلہ دے گا وہ تو روزے محشر میں سامنے آئے گا۔ تیسری حدیث پڑھی تھی میں نے، سومو اتصلوا، روزہ رکھو تندرست رہو گے، فاسٹنگ اینڈ ماڈرن سائنس۔ آج آپ کی میڈیکل سائنس نے، ماڈرن سائنس نے جو روزے کے فوائد بیان کیے ہیں، باڈی کے ہر پارٹس کے لیے صحت مندی کی علامت ہے روزہ۔ لنگس ڈیزیز، لیور ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز، جتنے بھی ہمارے قیمتی پارٹس ہیں، اس میں اگر کوئی خدا نہ کردہ بڑی بیماری ہے تو روزے میں اس کا علاج مخفی ہے۔ سومو اتسعوا، آقا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، روزہ رکھو تندرست رہو گے۔ آؤ ماہ رمضان کو قیمتی بنائیں، قیمتی بنائیں۔ آج کا عنوان تھا، آؤ ماہ رمضان کو قیمتی بنائیں۔ اور بصمیم قلب ہم سب ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں سیز فائر کر دے، وہاں جنگ بندی ہو جائے تاکہ وہ بھی ماہ رمضان کی بندگی کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ اور پورے عالم اسلام کے لیے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، اللہ ہماری سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور سرزمین ہند سے ظلم کا خاتمہ فرمائے، اور اس کی شان احترام کرنے کی بھی اور اس کی شان کے مطابق بندگی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پورے عالم اسلام کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی۔